بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ومن نفثہ ومن ہمزہ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالذکر الحکیم۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو آپ نے سنا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ، جب عرفات مکمل کر لو، پھر اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، مشعر حرام پر، اس کے قریب، اور یاد رکھو اس کا ذکر کرو، اس کی تعریف کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یاد رکھو کہ اس سے پہلے مگر تم گمراہ تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پتہ یہ چلا بالکل اس آیت کے مطابق کہ جب تک میں اور آپ حج کے دنوں میں یوم عرفات نہیں گزار لیتے، ہم اس وقت تک کامل صاحب ہدایت، کامل حاجی نہیں بن سکتے۔ یعنی بالکل اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحج عرفہ۔ میرے بھائیوں، میرے حاجی بہنوں اور بھائیوں، معتمرین، حجاج کرام، ضیوف الرحمن، آپ دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بار عرفات بولا۔ لغت عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زبانوں پر، آپ کی زبان مبارک پر، قرآن اور حدیث میں اس میدان کو جہاں حاجی کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے معافیاں مانگتے ہیں، اس کو عرفہ کہا گیا۔ قرآن میں اس کو عرفات کہا گیا اور اس کو عرفہ بھی کہا گیا، دو اس کے یہ نام ہیں۔ یہ میدان کیا ہے کہ دیکھیں قرآن میں اس کا صرف ایک دفعہ نام آیا، باقی اس کی ساری تفصیلات اللہ کے نبی نے بتائیں۔ کہاں ہے یہ میدان، کب یہاں جانا ہے، کب تک یہاں رہنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے، ان سب کے سب کاموں کے لیے ہم محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اقوال کے۔ ہمیں سننا پڑے گا، بالکل سننا پڑے گا، ورنہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے چلنا ہے۔ یہ بہت بڑا جواب ہے سورہ بقرہ کی اس آیت میں لفظ عرفات کے ساتھ پورا حج عرفہ کا رکن جڑا ہوا جو ہے، جو امت کا اجماع ہے اس پر کہ اس کے بغیر حج نہیں ہے۔ امت محمدیہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر میرا آپ کا حج مکمل نہیں۔ تو یہ تو سارا کا سارا کچھ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ ہمارے بہن بھائی جن کو ہیضہ ہو چکا ہے، ان کا پیٹ خراب ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا، ان کے دلوں میں بدعقیدگی پڑ گئی، دل و دماغ میں فساد آ گیا، جو سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے۔ یہ ایسا خطرناک جملہ ہے، ایک ایسا ایٹم بم ہے، ایسا زہر ہے، ایسی وہ کہتے ہیں نا خطرناک شراب ہے کہ یہ انسان کیا اس کا دین ایمان سب کچھ تباہ کر دے۔ عام شراب تو صرف انسان کو نشہ چڑھاتی ہے، خمار چڑھاتی ہے اور وہ گناہ کماتا ہے، فسق و فجور میں جاتا ہے۔ مگر جب یہ لوگ کہتے ہیں نا صرف قرآن ہی کافی ہے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں اللہ کے بندو، اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتا تو اللہ رسول کیوں بھیجتا؟ رسول کا اللہ قرآن میں بار بار کیوں کہتا کہ رسول سے سیکھو، رسول سے سمجھو، رسول کے راستے پہ چلو؟ رسول کے راستے پہ چلنا اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو ان بہنوں بھائیوں کا بھی اس آیت میں علاج ہے کہ اللہ نے نہ تو یہ بتایا عرفات کب ہے، نہ تو یہ بتایا عرفات کیوں ہے، نہ تو یہ بتایا عرفات کہاں ہے، نہ تو یہ بتایا عرفات کرنا کیسے ہے، عرفات جانا کب ہے، کب تک رہنا ہے عرفات میں، اور کیا عرفات حج ہے بھی یا نہیں۔ اب امت محمدیہ کا اتفاق و اجماع، یہ وہ امت ہے جو بہت کم ہی مسئلوں پہ اکٹھی ہوتی ہے، اس امت کا اتفاق و اجماع، عملی تواتر، کنٹینیوس ایکشن آف 1439 سینچریز ایئرز، ٹھیک ہے نا، 1500 سال تقریباً کا عمل، وہ ہم دیکھیں یا ان ظالموں کی بات سنیں جو کہتے ہیں نہیں بس قرآن ہی کافی ہے۔ یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ بس قرآن ہی کافی سے ہمارا تو دین ہی نہیں مکمل ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا قرآن پاک میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول دے، جو رسول کہے اس پہ چلو، جو رسول بتائے اس کو مانو، جس سے وہ تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے ہمیں تو جانا پڑے گا نا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بار بار کہا، صلو
कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखते हो, रोज़ा ऐसे रखो जैसे मैं रखता हूँ, ज़कात ऐसे दो जैसे मैं बताता हूँ। कुरान में पूरे में देख लें ज़कात देने का तरीक़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस ये आपको आएगा कि ज़कात फ़र्ज़ है, कब है, क्यों है, कैसे है, किसको देनी है, कितनी देनी है, तफसीलात नहीं पता। बल्कि वो 8 मसारिफ भी जो हैं उनकी तफसीलात भी आपको अल्लाह के नबी के अमल से पता चलती हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बस अल्लाह ने एक जगह जिक्र है तो वहाँ भी लफ्ज़ ज़कात तो है ही नहीं। बताइए आप, तो आखिरी मामला हमारा चौथा रुकन दीन का, पाँचवा रुकन बुनियल इस्लाम अला खम्स, वो खम्सा उसमें पाँचवा है अल हज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे लो अपने मनासिक, मेरे से सीखो हज। ख़त्म हो गई बात। तो इसलिए मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह के नबी ने इस दिन को कहा है अल हज अरफा, हज ही जो है ना आपका वो सारा अरफा है, यानी अगर ये ना हुआ तो हज ना हुआ। तो ये क्या है, इतना बड़ा दिन कैसे हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दिन अल्लाह की, ये पहले तो इस दिन की आप अहमियत देखें, इस दिन पे अल्लाह की इतनी रहमतें निछावर होती हैं कि आप और मैं अगर गलती से भी गुजर गए उस मैदान से, सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी ने बताया अल्लाह उसको भी हज का सवाब दे देगा। सुभान अल्लाह, यानी कि रहमतों का समंदर उस दिन जोश मार रहा है। तो सोचें मैं और आप कैसे अपने आप को महरूम करेंगे। बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने हमें महरूम छोड़ा। जो हाजी है वो तो माला माल है नेमतों से, अल्लाह की बरकतों से, फ़यूज़ से, उसकी माफ़ियाँ उसको मिले ही मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। बस वहाँ पहुँच जाए, ईमान से पहुँच जाए, कोई हराम काम ना करे, उस रहमतों वाले दिन अल्लाह के गुस्से और गज़ब को आवाज़ ना दे, तो फिर इंशाअल्लाह माफ़ी है। मगर जो गैर हाजी है वो क्या करेगा, उसको भी अल्लाह ने बहुत नवाजा है। सुभान अल्लाह, गैर हाजी को भी कहा तू रोज़ा रख ले सिद्क़ दिल से अल्लाह की रज़ा से, उस दिन तकबीरें पढ़, तो तू भी जो है ना तेरे अगले पिछले दोनों गुनाह माफ़। ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि पीछा जो पिछले साल आगे भी जो गलतियां होंगी, कोई ऐसी डील दे सकता है, ऐसी रहमत का आपको कोई सबूत कोई ला के दिखाए सिवाय अल्लाह के? कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। तो मेरे भाइयों ये दिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिन है, हाजी के लिए भी गैर हाजी के लिए। मैं अब थोड़ा हाजियों की तरफ आता हूँ। आप मेरे हाजी भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बता दिया कि ये इस दिन ही हज है। ये वो दिन है जिस दिन आप अगर अल्लाह की बारगाह में मुखलसी के साथ खड़े हो गए। खड़े होने से मुराद ये नहीं कि हर वक्त खड़े रहना आपने, नहीं, वहाँ पे आपको बड़ा आसान है। इस दिन के मोटे मोटे मैं आपको कुछ अमाल बताने से पहले आपको ये बात बता दूं कि ये दिन क्या है। ये दिन अरफा, मार्फत से निकला है। इस दिन आपको अपनी हकीकत भी पता चलेगी कि आप और मैं क्या हैं और वो क्या है। आपको अपना और उसका ताल्लुक़, बंदगी का जो ताल्लुक़ है ना ख़ास, कि हम उसके बंदे हैं, उसकी इबादत करेंगे, वही हमारा रब्बुल आलमीन है, वही हमारा अल्लाह है, वही हमारा खालिक मालिक राज़िक़, वही कादिर मुक़्तदिर, हर चीज़ का कादिर। वो हमें इस दिन समझ में आ जाएगा कि मेरी हैसियत क्या है। ये रिहर्सल है क़यामत के दिन की, बिल्कुल जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। इसी तरह आप अरफात में खड़े होंगे, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको एक दफ़ा नामान का मकाम है, मिशकातुल मसाबी में सही हदीस है ये, वहाँ पे मुझे और आपको, ये अरफा में है मकाम नामान, वहाँ नून पे ज़बर है, वहाँ पे हमारी अरवाह को लाया गया और हमसे पूछा गया कि अलस्तु बिरब्बिकुम। हमने कहा नहीं बारी ताला, बिल्कुल तू ही हमारा रब है। वो समझे उस दिन की दोबारा याद ताज़ा हो रही है। और क़यामत वाले दिन जब आपकी मेरी पेशी होगी उस अदालत में, इस मैदान में खड़े होंगे हम, तो ये आपकी एक समझे रिहर्सल ऑफ द डे ऑफ जजमेंट है। आप यकीन माने ये दिन जो है ना, इस दिन जिस बंदे ने ये पहचान कर ली ना, उसको ये मार्फत आ गई कि मेरा असल कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी का बदन है, इसमें रूह अमरे रब्बी है, और ये जाने कभी भी बारी आ गई तो इसने चले जाना है उसके सामने, तो मैं तैयारी कर लूँ। वो समझ में आ गई तो आपका मेरा हज बड़ा अजीम व शान हो जाएगा। ये इसको समझ लीजिए, तो फिर आपको इस दिन के हर अमल से मोहब्बत हो जाएगी और आप भूलेंगे नहीं कि ओ मैं तो गप्पों में लग गया था, मैं तो ये कर गया था। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ क्या आपने नहीं करना इस दिन, पहले वो बता दूँ जो नहीं है। आपका कलमा भी ला से शुरू होता है। अल्लाह के बंदो, इस दिन आपने देगें पकाने, देगें खानी, बड़े बड़े पकवान, बारबेक्यू, ये उसका दिन नहीं है। ये पिकनिक का दिन नहीं है, चाय गहवा शाही इसका दिन नहीं है ये। ठीक है, प्यास लगे पी लें, आप
کھجور بھی کھا لیں، کھانا بھی کھا لیں، مگر اگر اس دن بھی آپ نے کہتے ہیں نا پیٹ پوجا، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، اگر آپ نے یہ دن بھی برباد کر دیا نا تو سمجھیں کوئی حج کا فائدہ نہیں ہوا. معافی مل جائے گی مگر اگلی زندگی نہیں بدلے گی. پھر آپ کہیں گے یار میں تو وہ کیا اسے کہتے ہیں حاجی صاحب پتہ نہیں کون سا بن کے آئے ہوں، زندگی تو وہیں کی وہیں ہے، گناہ ویسے کے ویسے ہی ہو رہے ہیں. نہیں، صحیح معنوں میں اگر آپ نے اس دن اپنے آپ کو صاف کر کے جانا ہے، بالکل ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کچھ غلط کاموں سے بچنا ہے. نظریں اس دن بہت قابو میں رکھنی ہے، اس دن بے حیائی سے بچنا ہے، سوشل میڈیا سے دور رہنا ہے، بالکل سوشل میڈیا پہ نہ رہیں، سیلفیوں سے بچیں، یہ کیا اسے کہتے ہیں بڑے بڑے اعلیٰ شان عظیم و شان کھانے پکوان دیگیں، ان کاموں سے بچیں، فضول باتیں لغویات کلام ہے نا اس سے بچیں، بہت زیادہ سونے سے بچیں. یہ اس دن جو ہے نا بہت زیادہ کلام، بہت زیادہ گفتگو، بہت زیادہ سوشلائزیشن، بہت زیادہ کھانا پینا، بہت زیادہ سونا، یہ ساری چیزیں نہ ان کے آگے لا لگا لیں، پھر فائدہ ہے. چغلی سے بچیے گا، اللہ کا واسطہ جتنا آپ بولیں گے چغلی ہوگی، نہ چغلی سنیں نہ چغلی کریں. ایک دن اللہ کی خاطر اس جگہ دیکھیں، میں نے آپ کو حرم کی مثال بھی دی، وہ میری ریکارڈنگ سنیں، جہاں پہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے نا، وہاں پہ جب آپ نے اور میں نے اگر اللہ کو ناراض کیا نا تو بس پھر پتھر اور بجلیاں ہی پڑنے والی بات ہے اوپر سے. یہ اتنی ناراضگی اللہ کی ہے، تو بہت بچیے گا. اس دن گناہ نہ کریں. کوئی حاجی بالکل کسی قسم کا گناہ کا تصور نہ لائے. اور آپ احرام میں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرنے کے کام. آپ حالت احرام میں، یہ آپ کا لبیک کا دن ہے، بڑا ہی لبیک، جتنا زیادہ آپ لبیک بولیں گے نا کمال ہو جائے گا. جو غیر حاجی ہے نا وہ بھی اگر چاہے دل میں آ جائے تو کہہ لو لبیک. صحابہ کہتے تھے حاجیوں کو دیکھ کر، کہیں لبیک بار بار کہ باری تعالیٰ ہم یہاں بھی تیرے سامنے حاضر ہیں، وہاں بھی حاضر ہوں گے. تو حاجی تو پھر بڑھ چڑھ کے اس کو لبیک کہنا چاہیے، بار بار کہیں. بہنیں جو ہیں وہ منہ میں کہیں، بھائی اونچی اونچی کہیں، آوازیں ختم ہو جائیں آپ کی، اتنا لبیک آپ کہیں. جب آپ اتنا لبیک کہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو آپ کو کب ٹائم ملے گا فلانے نے کون سا جوڑا پہنا ہوا ہے، کون سا سوٹ پہنا ہوا ہے، فلانے نے کون سا پرفیوم وہ جو ہے نا وہ خریدا شاپنگ کے اندر، کون سا پرفیوم وہاں گفٹ کرنا ہے، کون سا عطر لینا ہے، شاپنگ کیسے کرنی ہے، کون سے جیولری لینی ہے. یہی شاپنگ ہے نا ہماری. اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے بچیے گا. اور اسی لیے میدان عرفات میں زیادہ فالتو کپڑے بھی نہ لے کے جائیے گا. آپ تھوڑے سا ایک آدھی ایکسٹرا چادر لے جائیں کہ اگر خدا نخواستہ ناپاکی کوئی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے تلبیہ بہت کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس دن کی فجر کی نماز سے، چاہے آپ میدان عرفات میں پہنچیں ابھی یا نہیں پہنچے، بسیں آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو تسلی رکھیے گا، آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بس اتنا. یہ 2 بار اللہ اکبر کہہ لیں، یا پہلا اللہ اکبر 3 بار کہہ کے، یہ عید کی تکبیریں مشہور جو ہیں، یہ آپ بار بار کہیں، یہ مکس چلے گا آپ کا، کبھی وہ کہتے رہنا، آپ نے چھوڑنا نہیں. نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے، چلتے پھرتے، اور کوئی نہ کوئی آپ نے کونا ایسا خدرا ڈھونڈ لینا جہاں لوگ آپ کے سر پہ نہ ہو، خاموشی سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. آپ کو پرائیویٹ سپاٹ اگر کوئی مل جائے تو بہت ہی اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ بڑے بڑے کرنے کے کام ہیں. اب کسی نے اگر اس دن روزہ رکھنے کا اس کو شوق ہے، حرام نہیں ہے مگر آپ پہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ نہیں رکھا تھا، آپ نے امت کے لیے آسانی کر دی. اگر آپ اس دن روزہ رکھ لیتے تو یوم عرفہ حاجیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا، مگر عزیمت کا کام ہے، گریٹ تھنگ ہے، بہت بڑا کام ہے. ممانعت نہیں ہے آپ کی طرف سے، رکھنا کوئی چاہے تو رکھ لیں. ہماری امہات المومنین اسلاف کے عمل سے اس کا بہت ثبوت ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کریں، یہ کرنے کے بڑے بڑے کام ہیں. اصل اب کام کیا ہے آپ کی، وہاں 2 نمازیں جو نا ظہر اثر اکٹھی ہونی ہے. امام کے پیچھے اگر پڑھیں تو بہت ہی اعلیٰ، کچھ اختلاف بھی کرتے ہیں، میں اس میں نہیں پڑھتا. آپ ظہر پہ پڑھیں، اثر پہ پڑھیں، مگر پڑھیں قصری سفری نماز پڑھیں، کوشش کریں اکٹھی کر لیں تو بہت اچھا. یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، کوشش کر لیں. آپ کو اگر کوئی فتویٰ نہ لگائے تو ورنہ گروپ لیڈر کے پھر پیچھے چلیں، کوئی بات نہیں. بہرحال جو حنفی ہمارے بھائی کہتے ہیں نا یہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے، انہیں آپ میرے سے ملوائیں حج کے بعد، میں ان کی تسلی کرواؤں گا کہ ابو حنیفہ کا اور ان کے شاگردوں کا اس معاملے میں کیا مذہب تھا، پتہ چل جائے گا. اپنے ہی مذہب کو لوگ نہیں فالو کر رہے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اب یہ بڑے کاموں نمازوں سے فارغ ہو گئے. عصر سے مغرب کے بیچ کا جو ٹائم ہے نا، آپ نے جتنا زیادہ ذکر، ریاضت، عبادت اس میں گزار سکتے ہیں نا نماز کے بغیر. اب نماز کوئی نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے آپ کی اس میدان میں مزید، وہ نفل بھی نہیں پڑھنے آپ نے. یعنی عبادت سے مراد زبانی عبادت، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں. اور سب سے بڑی دعا جو اس دن کی دعا ہے، افضل الدعاء، افضل ترین دعا، آج میری اور وہ انبیاء قبلی، اللہ کے نبی کا صحیح قول ہے،
وہ ہے جی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہر مسلمان کو پتہ ہی ہوگا کہ وہی ایک اللہ ہے جس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اسی کی بادشاہت ہے، یہ زمین یہ کائنات سب جگہ اسی کی حکومت ہوگی۔ یہاں پہ یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ یہ تیری زمین ہے، اس پہ تیری حکومت قائم ہونی چاہیے، تیرے نیک بندے اٹھیں، تیرے نیک بندے عدل و انصاف لائیں، وہ حکومت جو تیرے نبی اور اس کے خلیفوں نے چلائی تھی نا وہ ہمیں نصیب فرما۔ دعائیں مانگے اس امت کے لیے، بڑا برا وقت امت کے لیے، بڑا ٹف ٹائم چل رہا ہے ہمارے لیے، تو وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز کے وہ قادر ہے۔ یہ انبیاء رسول اللہ سے پچھلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل دعا اس دن کی یہی ہے، حاجی بھی کرے غیر حاجی بھی کرے، اس دن جتنا ہو سکے، یہ دعا ہے، یہ کلمہ نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ جب بھی اس میں یہ الفاظ آئے نا، شرک کے الفاظ آئے تو کیا باری تعالیٰ اس زمین کو شرک سے پاک کر دے، ہمیں بھی اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ اور میں فتووں والا شرک نہیں بات کر رہا، جو شرک جلی ہے، بالکل واضح کفر دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ جب ملک کا سوال آئے، کنگڈم کا ذکر ہو کہ باری تعالیٰ اس زمین پہ تو بادشاہ ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہونی چاہیے، تیرے بندوں کی حکومت جو تیرے لیے حکومت قائم کریں، تیری کتاب کی حکومت ہو، تیرے نام کی حکومت ہو، یہ آپ ساتھ ساتھ تمنائیں کریں، یہ آپ کی دعا ہے، یہ سب سے افضل دعا ہے اس دن کی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، یہ ہیں کچھ مختصر ترین اعمال اس دن کے، یہ آپ کے مغرب تک یہ رہے گا یہ دن، ٹھیک ہے جی۔ اب تھوڑا سا ایک میں آپ کو نمونے کے طور پر مثال دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابہ کا واقعہ ہے، یہ امام طبری اس کو لے کر آئے ہیں القراء لقاصد ام القرآ میں، اور وہاں انہوں نے بہت لوگوں کے ذکر کیے ہیں کہ ہمارے اللہ والے صحابہ اہل بیت ان لوگوں کے حج کیسے تھے، تابعین کے حج کیسے تھے، ہمارے اسلاف کے حج کیسے تھے۔ ویسا حج پتہ نہیں کون کرے گا، بہت تھوڑے ہوں گے، وہاں بھی بہت تھوڑے تھے، یہ ہر وقت نہیں ہوتے، یہ سارے نہیں ہوتے ایسے، زیادہ تر تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں، بس آ گئے جی آ گئے۔ تو ان کو صحابی رسول کو ابن عمر کو ان کا غلام کہتا ہے کہ بڑی خلقت ہے بھئی اس بار حج پہ، رسول اللہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں بڑی خلقت نہیں ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں حج پہ۔ انہوں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بڑی دنیا ہے یہ حج پہ۔ کہا نہیں، اگر تم بہت تھوڑے لوگ ہیں، میں بتاتا ہوں، وہ گھوڑوں کے پاس چھپ کے جو ایک بندہ رو رہا ہے نا، دعائیں مانگ رہا ہے، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑی آئی ہے دنیا حج کرنے، ایسے لوگ مجھے اور آپ کو اللہ بنائے۔ ایک ایسا نوجوان بھی تھا، امام طبری ذکر کرتے ہیں اس کا، کہ وہ دعا ہی نہیں مانگ رہا تھا، تو اسے کسی اللہ والے نے میں پوچھا، ہمارے صحابہ یا تابعین میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ نوجوان تو دعا کیوں نہیں مانگ رہا، آج تو معافی مانگنے کا دن ہے، اللہ نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ دیکھو میں ان سب کو آج معاف کر دوں گا، آپ ہاتھ تو پھیلاؤ۔ تو وہ کہتا ہے میرے گناہ اتنے کہ مجھے شرم آ رہی، میں ہاتھ کیسے اٹھاؤں؟ تو نے کہا نہیں ہمت تو کرو۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور اس کا یہی آخری عمل تھا، اور وہ توبہ کی اس نے، اور وہ وفات پا گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ان کے حاجی جو شہید ہوتا ہے وہ تو اس پہ آپ کفن بھی نہیں ڈالتے، اس کا منہ بھی نہیں کور کرتے، ایسے ہی بس وہ انشاءاللہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا اور جنت پہ چلا جائے گا آگے۔ تو یہ ہے یوم عرفہ۔ میں نے آپ کو اس میں کچھ نہ کرنے کی باتیں بھی بتا دیں، کرنے کے اعمال بھی بتا دیے، وہ تو بہت زیادہ ہیں، میں نے آپ کو مختصر ترین اس میں بتایا، اور آخر میں کچھ اللہ والوں کی نشانیاں بھی بتا دیں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کے آپ اور میں کوشش کریں ایسا یوم عرفہ منائیں، سوشلائزیشن میں نہ یوم عرفہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عرفہ نصیب فرمائے، حاجی اور غیر حاجی سب کا یہ دن قبول فرمائے، اور ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم۔